السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم اس وقت مسجد عائشہ میں پہنچ آئے ہیں۔ اس جگہ کا نام مقام تنعیم ہے، اور اس جگہ پہ بنی ہوئی مسجد کا نام مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس مسجد کا نام رکھنے کی جو وجہ بنی وہ یہ کہ 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جم غفیر کے ساتھ حج کے لیے تشریف لائے، تو ساتھ میں ازواج مطہرات بھی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام صرف پر پہنچے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بیماری لاحق ہوئی جو ہر عورت کو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر لکھ دی ہے جی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی، رونے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کہا یا رسول اللہ کہ مجھے تو یہ معاملہ پیش آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے احرام کھول دو اور باقی احکام کرتے رہو سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر احرام کھولا، وہاں سے پھر آگے چل کر 10 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا، تو باقی سارے اعمال کرتی رہیں۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئی تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ سارے حضرات 2 اجر لے کر جا رہے ہیں، میں تو 1 اجر لے کر جا رہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کے بھائی تھے ان کو کہا کہ عائشہ کے ساتھ جاؤ اور مقام تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھ کر وہاں سے جاؤ اور وہاں پر جا کر عمرے کے احکامات ادا کرو۔ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں عمرے کے وہ چونکہ بیماری کے اندر نہیں ادا کیے جا سکتے تو رکاوٹیں بنتی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بھئی آپ جا کر اب عمرہ کر لو۔ تو اس وجہ سے اس جگہ کو اب اس جگہ کے اوپر مسجد بنی، اس مسجد کا نام مسجد عائشہ ہے جی۔ اب ہم نے احرام باندھ لیا ہے جی، تو احرام باندھنے کے بعد پھر 2 نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر عمرے کی نیت کرنی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اندر جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نیت کرتے ہیں، پھر یہاں سے نکلتے ہیں جی۔ پھر جو بھی عمرے کے احکامات ہوتے ہیں، جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا جی آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔